میں صدر استقبالیہ ماہر خاندان علی جناب مرزا شاہ نواز بے خادری ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس اجلاس سے ہمیں خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجھے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، اور مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف ہم آپ کی نہ کریں تو کیا کریں، یا رسول اللہ تعریف ہم آپ کی نہ کریں تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ اسٹیج پر تشریف فرما آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دعوت برکاتہ عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و حضرت مولانا محمد باقر صدیقی صاحب قبلہ و حضرت سید سیادت صاحب قبلہ، میرے برادر جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ صاحب قبلہ، تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت ہر سال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آپ سب کو یہاں پر جمع کرتی ہے۔ سامعین کرام، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ہر تنظیم، ہر جماعت استقبال ماہ رمضان مبارک کے عنوان پر جلسے کرتی ہے۔ رمضان مبارک کے فیوز و برکات، رمضان کے فضائل، رمضان کے اعمال پر گفتگو کرتی ہے۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ حیدرآباد بلکہ سارے تلنگانہ میں صرف واحد ہی اہل سنت و جماعت ہے جو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے استقبال ماہ میلاد النبی کے عنوان پر آپ سب کو جمع کرتی ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو عقیدہ اور ایمان کی دعوت کے ساتھ ساتھ عمل کی دعوت بھی دیتی ہے، کیونکہ عقیدہ اور ایمان ہے تو عمل ہے، ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ ہے، ایمان ہے تو زکوٰۃ ہے، ایمان ہے تو حج ہے، ایمان ہے تو عمرہ ہے۔ اور اہل سنت جماعت کے نزدیک ایمان کا دوسرا نام محبت رسول ہے، ایمان کا دوسرا نام محبت رسول ہے، اور اسی محبت رسول کو بچانے کے لیے، اسی محبت رسول کی حفاظت کرنے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت آج 42 سال سے آپ کے درمیان کام کر رہی ہے۔ حضرات، ہماری زندگی کا دار و مدار، ہماری زندگی، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا زندہ رہنا، ہمارا کرنا، یہ سب کے سب تمام چیز زندگی کے سرکار کی ذات سے نسبت ہے۔ اگر سرکار کی ذات نہ ہو تو ہم بھی نہیں،
حاضر ہے۔ حضرات، اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی کوشش کرنے کے بعد اہل سنت و جماعت پہ الزام ہے کہ اہل سنت و جماعت اپنا سخت موقف اختیار کرتی ہے۔ ہم بہت سخت ہیں۔ جب میں گزشتہ سال یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمیشنز کے لیے جب میں پولیس اسٹیشن اور اے سی پی ڈی سی پی کے پاس جب گیا تھا تو ایک ایس پی اور انٹیلیجنس کے ڈپارٹمنٹ کا ایک آفیسر مجھے بولا کہ صاحب ہم آپ کے جلسوں کو نوٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے جلسوں کے پروگرام کو نوٹ کرتے ہیں، آپ کے جو جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں جناب شجاعت صاحب، وہ جب بھی کچھ آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی گستاخی کرتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سخت بولتے، بہت انرجی لگا کے بولتے، بہت سخت بولتے۔ آپ ذرا حضرت کو بولیے، وہ ڈپارٹمنٹ کے آدمی بولا، حضرت مولا صاحب میں پولیس پرمیشن کے لیے آیا، آپ پولیس پرمیشن کی بات کریے، وہ ہمارا پالیسی میٹر ہے۔ نہیں آپ بولیے، حضرت کو اتنی انرجی لگاتے ہیں، جہاں پر بھی جو ہے آپ کے پروفٹ کے بارے میں، ان کی گستاخی کے بارے میں بات ہوتی تو بہت سخت بولتے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے حضرت آپ کی۔ تو بولا جب آپ میرے کو اتنا پوچھ رہے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ برا نہیں ماننا؟ بولا نہیں، آپ بولیے، آپ برا نہیں مانتے تو میں بول دوں کہ آپ آفیسر ہیں، نہیں بولیے صاحب، اگر کوئی آپ کی مدر کے اوپر کوئی الزام لگایا تو آپ خاموش بیٹھ دے گا؟ بولا ارے آپ میرے کو پرسنل بول رہے ہیں؟ بولا نہیں، میں آپ کو پرسنل نہیں بول رہا ہوں، میں آپ ذرا پوچھے تو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی مدر کے اوپر الزام لگائے تو آپ خاموش بیٹھتے کہ آپ تو آفیسر ہے، پاور ہے، آپ کے اختیارات ہیں۔ میں چپ کرتا تھا اس کو، میں میری مدر کے بارے میں بولا تو اسی طریقے سے آپ کو آپ کی مدر کے اوپر بولنے پہ اتنا غصہ آیا۔ ہمارے پروفٹ کے اوپر تو ایسے کروڑوں مدر قربان، ایسے کروڑوں مدر قربان، ہمارے ماں باپ قربان۔ اگر کوئی سرکار کی شان میں رتی بنا کر بھی گستاخی کرتا تو ہمارے صدر محترم اس کا گریبان پکڑ لیتے، اس کو مار ڈالتے۔ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہماری تربیت۔ آفیسر بولا صاحب میں آپ سے بات نہیں کرتا، نہیں اور اگر پوچھنا ہے تو بولیے۔ نہیں صاحب میں آپ سے، بس ہماری پالیسی یہی ہے، ہمارے اہل سنت جماعت کی پالیسی یہ ہے کہ ہم ہر چیز سرکار کے اوپر قربان کر دیتے اور ہماری محبت سرکار کی ذات سے ہے۔ یہی اہل سنت جماعت کا ایم اور یہی اہل سنت جماعت کا آبجیکٹ ہے کہ ہم سرکار کے اوپر ہماری جان فدا، ہمارا مال فدا، ہمارے ماں باپ فدا، ہماری ہر چیز فدا۔ یہ اہل سنت جماعت کی تعلیم، یہ اہل سنت جماعت کا اقرار، اور اسی مقصد کے تحت صدر محترم آفتاب خطابت آج بھی 42 سال سے آج تک اسی موقف پہ اختیار کر کے لے کے چل رہے ہیں۔ جو آفیسر اللہ صاحب میں بیسٹ وشز کرتا ہوں، آپ حضرت کو ہماری طرف سے سلام بولیے۔ میں بولا نہیں، میں آپ کو حضرت سے ملا نہیں، میں نہیں ملتا، میں تقریر سن لے تو بس ہے۔ بولا نہیں، آپ ملیے، پرسنل ملیے، اگر آپ کچھ ڈاؤٹ ہے تو کلیئر کریں گے۔ نہیں بس میں اتنا آپ سے پوچھنا تھا، اب آپ بول دیے، میرا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے آج حیدرآباد کا جو ماحول بن چکا ہے وہ بالکل دبلوں کا ماحول بن چکا ہے۔ کوئی ہمارا صحیح موقف نہیں ہے سرکار کی محبت پر، صحابہ کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر۔ ہمارا حساب ایسا ہے کہ جہاں ہوا چل رہی اسی حساب سے چل رہے، اور اتنا خطرناک ایک وائرس چل رہا ہے حیدرآباد میں کہ ہمارا حیدرآباد، میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں حضرت کی موجودگی میں، ہمارے حیدرآباد کا جو موقف اہل سنت و جماعت کا ہے وہ بالکل سیاسی دباؤ میں آ چکا ہے، بالکل سیاسی دباؤ میں آ چکا ہے ہمارا اہل سنت جماعت کا موقف۔ میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمارے حیدرآباد کے مشائخین، ہمارے حیدرآباد کے علماء اور ذمہ دار جو اہل سنت جماعت کے ہیں وہ بالکل سیاسی دباؤ میں آ چکے ہیں اور ہمارے موقف کو کمزور کر چکے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے حیدرآباد میں ایسے
کہ ہماری جماعت جو ہے ہر سال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 12 روزے جلسے منعقد کرتی ہے. تمام کئی مقامات پر اضلاع میں اور شہر میں کرتی ہے. اس سال بھی 12 روزے جلسے ہمارے شہر اور شہر کے باہر منعقد ہے. ہمارا 12 روزہ مرکزی جلسہ ہر سال خلوت گراؤنڈ پر ہوتا ہے، مگر کچھ 2 سال سے یہ کوئی گنیش فیسٹیول کے موقع پہ ہمارے مقام کو تبدیل کرنا پڑ رہا ہے. شاید اس پر اس سال کی کیا پتہ نہیں پولیس کے کیا ڈائریکشن آتے، لیکن ہم جس طرح میرے برادر جناب محمد علی فیصل نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہماری جماعت کا موقف چاہے کچھ ہو جائے، ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں اور انشاءاللہ منائیں گے. ہم ایسی جماعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے کہ ہم ہمارے جلسوں کو ملتوی کر لیں، آگے بڑھا لیں، یا ہم اس کو کوئی اور عنوان سے کچھ آگے دے دیں. اب رہی بات اہل سنت والجماعت کی، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کئی بزرگ ہیں جو ہماری جماعت سے قریب 35-40 سال سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے میر بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں، کافی پرانے ہمارے جماعت کے مخلص ورکر ہیں. آج جتنے بھی آپ کو شہر حیدرآباد میں یہ اہل سنت جماعت کے شاخیں نظر آ رہی ہیں، وہ سب کے سب کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کی شاخیں. آج اگر میلاد جلوس کے ریلی آپ دیکھتے ہیں جو صوفی نام سے سنی یونائٹڈ فیڈریشن آف انڈیا کے نام سے جو میلاد جلوس کے ریلی نکالتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے جماعت سے اٹیچ ہیں. آج چاہے جتنے مشائخین ہوں، جتنے علماء ہوں جو اپنے الگ الگ، میں بتاؤں کہ جے تلنگانہ کے نعرے سے اپنے الگ الگ تلنگانہ جو بنا لیے ہیں، وہ سارے کے سارے ہماری جماعت سے جڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا. وہ اپنے انداز میں اپنے سنت جماعت کا کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارا موقف جو آج 40 سال سے تھا، وہ آج بھی ہمارا موقف برقرار ہے. ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم کچھ ہو جاؤ، سرکار کی ذات، سرکار کی محبت میں ہم کسی طریقے سے بھی ہم کمپرومائز نہیں کرتے، ہم کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی حکمت نہیں کرتے. یہی ہمارا میسج اہل سنت جماعت کا ہے. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کافی 11:30 ہو چکے ہیں، آپ لوگ 9:30 سے ہیں، کافی دیر ہو چکی ہے، مگر ہماری جماعت کل ہند مرکزی جماعت اہل سنت جماعت کا یہ ایک روایت ہے کہ جہاں ہم روحانی غذا دیتے ہیں وہاں جسمانی غذا بھی دیتے ہیں. آپ لوگ جانے سے پہلے بہترین ہماری جماعت کی جانب سے حلیم کا مینو یہاں پہ آیا ہے. آپ تمام حضرات جانے سے پہلے حلیم اور چائے دونوں کھا کر نوش کر کر جائیں. اور آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ 2-4 دن 8 دن میں آنے والے پیر سے پہلی ربیع الاول شروع ہے کہ جیسا ہی مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارے کئی علماء کو، کئی تنظیموں کو پیٹ پہ درد شروع ہوتا ہے کہ وہ لائٹ کیوں، وہ کھانا کیوں، یہ جلوس کیوں، ریلیاں کیوں، جھنڈا کیوں، یہ جھنڈے کیوں، یہ شور شرابہ کیوں. آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ جتنا خوشی منائیں گے، جتنا خرچہ کریں گے، جتنا پیسے کی آپ استعمال کریں گے، میں یقین اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بزنس میں آپ کو لاس نہیں ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنا پیسہ خرچہ کریں گے، آپ لائٹ لگائیں گے، آپ کھانا کھلائیں گے، معمولی آپ جھنڈی لگائیں گے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میلاد کے اس اسٹیج سے میرے آقا آپ لوگوں کو 1000 گنا عطا کریں. آقا غیب کے خزانوں سے عطا کریں، اس میں کنجوسی مت کریے. آپ اگر لائٹ اگر آپ مہینے میں 1-2 اگر آپ ڈے لائٹس لگا رہے ہیں تو 4 لگائیے. سال میں ایک مرتبہ ہم سرکار کے لیے ہم خوشی دن رہے ہیں تو اس کے لیے خرچہ کریں. کھانا کھلائیے، اپنے گھروں میں درود کی محفل کریے، اپنے گھروں میں عطر عود لوبان کی خوشبو لگائیے اور اپنے گھر میں کھیر پوریاں پکائیے. یہ جتنے مخالفین ہیں ان کے مخالفت کو آپ ایسا کھیل بھی مت کریے ان کی بات کو. کیوں؟ یہ ہمارا اور آقا کا ڈائریکٹ معاملہ ہے. یہ جتنا میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم دیکھیے آپ جتنا روکے میلاد کے جلوس کے ریلیوں کو، ہمارے بچے نے کو آپ گاڑی کے
اگر روکیں گے اس سے زیادہ کر کے بتائیں گے ہمارے پاس کے بچے. کیوں کہ آپ مت روکو, یہ جو کر رہے کرنے دیجیے ان کو. ہاں آپ ان کو ایک بولیے, ڈسپلن میں بولیے, مگر اگر آپ ان کو شر دے رہے تو یہ لوگ شر کا اور شر سے جواب دیں. میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے اپنے محلوں میں جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں اپنے مسجد میں بعد نماز عشاء درود کی محفل منعقد کیجیے. جہاں عصر مبارک کی محفل ہے وہاں عصر مبارک کی محفل اٹینڈ کیجیے. جتنا خوشی منانا ہے سرکار کی پیدائش کے موقع پر خوشی منائیے. کسی قسم کا کمپرومائز مت کریے. جتنا خرچہ کرنا ہے کریے. کیوں کہ یہ سرکار کی پیدائش کی خوشی ایسی ہے کہ آج امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا آج عرس شریف ہے. اعلیٰ حضرت نے سرکار کی ولادت کے موقع پہ سرکار کی جشن ولادت کے اوپر سرکار کی جو ہے ولادت پر اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا شعر لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عضو, خاک ہو جائیں عضو جل کر مگر ہم کو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہی جوش یہی جذبے سے آقا علیہ السلام کی میلاد منائیے. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بڑا لمبا پیغام دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ حشر تک ڈالیں گے. ایک سال, 2 سال, 5 سال, 10 سال کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے مولا کے پیدائش کی دھوم. تو آپ اپنا یہ جو سرکار کی پیدائش کا جو عنوان ہے, سرکار کی پیدائش کی خوشی ہے, اس کو اپنے انداز میں جتنا ہو سکے اور خوشی منائیے. اور مخالفین کو یہ بتائیے کہ بابا ہم آپ کے بولنے سے رکنے والے نہیں ہیں. ہم ہمارا کام کریں گے, ہم ہمارے آخر کی پیدائش کی خوشی منائیں گے. یہی اہل سنت و جماعت کی استقبال ماہ رمضان کی آپ کا میسج ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.